والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. ارشاد فرمایا کہ سورج جو چلتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، سورج جو چلتا ہے ایک خاص جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور خاص جگہ پر غروب ہوتا ہے، فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ خالق کائنات کی تقدیر میں سے ایک تقدیر ہے. سورج کا نکلنا بھی تقدیر ہے، سورج کا غروب ہونا بھی تقدیر ہے. سورج کا ایک جگہ سے نکلنا اور ایک خاص راستے سے ہوتے ہوئے ہر روز اپنا علیحدہ علیحدہ راستہ بدل کر آنا جانا، یہ اللہ کی تقدیر میں سے ہے. لیکن جب اللہ کے نیک ولیوں کی باری آئی، اللہ فرماتا ہے کہ سورج کا نکلنا بھی میری تقدیر ہے، سورج کا غروب ہونا بھی میری تقدیر ہے، اس کو خاص راستے سے چلانا بھی میری تقدیر ہے. لیکن جب میرے نیک بندوں کی باری آتی ہے، وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، فرمایا میں اپنے نیک بندوں کی وجہ سے اپنی تقدیر کو بھی بدل دیا کرتا ہوں. اب دیکھیں اللہ خود قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ سورج کا خاص جگہ سے نکلنا میری تقدیر ہے، اس کا چلنا میری تقدیر ہے، اس کا خاص راستے سے آنا میری تقدیر ہے. لیکن فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر کہ جب میرے نیک بندوں کی باری آئی تو 309 سال تک میں نے اس سورج کو حکم دے دیا کہ تو میری تقدیر جو میں نے تجھے حکم دیا تھا خاص راستے کا، اس کو چھوڑ دے اور میرے بندوں کے جسم کا لحاظ کرتے ہوئے جب تو نے طلوع ہونا ہے تو دائیں طرف جھک جانا ہے، جب تو نے غروب ہونا ہے تو بائیں طرف جھک جانا ہے. یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی شان کہ اللہ نے ان کے جسم کی حفاظت کرنے کے لیے سورج کو یہ آرڈر دے دیا کہ تو تقدیر کو جو تیرے لیے مقرر ہے، خاص راستہ ہے، اس کو چھوڑ کے میرے حکم کے مطابق فلاں جگہ پہ چلا جا. یعنی اللہ اپنی تقدیر کو اپنے حکم کے ذریعے تبدیل کر سکتا ہے، اور اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے اس تقدیر کو بدل کے بتا دیا کہ لوگوں عام بندے وہ ہوتے ہیں جو تقدیر کے آگے مجبور ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ اپنی تقدیر کو خود ہی تبدیل فرما دیتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ خالق کائنات کے نیک بندوں کے ساتھ ہم کیوں اتنی محبت رکھتے ہیں، کیوں ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیوں ان سے دعائیں کرواتے ہیں. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق یہ ہمیں علم ہے کہ اگر ہماری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا تو کم از کم اپنے نیک بندوں کی دعا ضرور قبول فرما لیتا ہے، اور دعا کے ذریعے یہ تقدیر بدل جاتی ہے. ہم اسی لیے بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں. جہاں تک کسی کی پہنچ ہوتی ہے وہ نیک بندے تک ضرور جاتا ہے. اگر کسی کے گھر میں مشکل آئے تو اس کے اپنے اندازے کے مطابق محلے میں جو نیک ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس ضرور جاتا ہے، شہر کے اندر جو نیک ہوتا ہے اس کے پاس ضرور جاتا ہے کہ یار تم میرے لیے دعا کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ میری اس مصیبت کو دور کر دے، تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو دور فرما دے. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اکثر دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس نیک بندے کی دعا کی وجہ سے اس بندے کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس کی دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ زیادہ نیک ہوتا ہے، اور نیکوں کی دعا اللہ فوراً جلدی قبول فرما لیتا ہے. اس لحاظ سے یہ میرے پاس ہاتھ کے اندر جو مسند امام احمد بن حنبل یہ کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 10 ہے. افغانستان سے یہ کتاب چھپی ہے، پاکستان کے اندر بھی موجود ہے، دنیا کے کونے کونے کے اندر موجود ہے. اس کی جلد نمبر یہ 10 ہے. اس کے اندر جو حدیث مبارکہ ہے وہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا کو اتنا تاثیر والا بتایا ہے کہ جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. یہ میرے ہاتھ کے اندر مسند امام احمد بن حنبل ہے، اس کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، یہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ. پہلی بات حضور نے یہ بیان فرمائی کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. جو اللہ نے اس کے مقدر کے اندر رزق لکھا ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی تنگ دستی اس کے اوپر آ جاتی ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. پہلی چیز یہ بیان فرمائی. دوسری نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا يرد القدر الا الدعاء. ہم یہ ولیوں کے پاس کیوں جا کر دعائیں کرواتے ہیں اہل سنت و جماعت؟ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ولا يرد القدر الا الدعاء. فرمایا لوگوں یاد رکھنا تقدیر کو اور کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ اس دعا کی برکت سے اپنی لکھی تقدیروں کو بھی تبدیل فرما دیتا ہے.
کیونکہ تقدیر کو لکھنے والا بھی وہ خود خدا ہے اور اس کو تبدیل کرنے والا بھی وہ خدا ہے. جب چاہے وہ تقدیر کو تبدیل فرما سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب کسی کو پریشانی آئے, مشکل آئے, تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرو. اب اگر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ حدیث تو بڑی ضعیف ہے, بڑی کمزور ہے, مسند امام احمد بن حنبل کا ہم نے نام نہیں سنا, تو سنیے, یہ کوئی بزرگ عام نہیں ہے, یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پہلے کے استاد ہیں, جو زمانے کے اندر گزرے ہیں. امام بخاری سے بھی پہلے کے محدث ہیں, اور ان کی جو کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل, اور پوری دنیا کے اندر جو حنبلی لوگ ہیں, فقہ حنبلی کا نام آپ نے سنا ہوگا, یہ ان سب کے بڑے امام ہے مسند امام احمد بن حنبل. اور انہوں نے صرف یہ اکیلے نے روایت نہیں بیان کی. اگر کوئی کہے کہ یہ روایت کمزور ہے, ہمیں صحاح ستہ کا حوالہ چاہیے, تو میں کہتا ہوں آؤ تمہیں امام بخاری کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. ان کے شاگرد ہیں, کتاب لکھنے والے ہیں. کتاب ابن ماجہ ہے, کتاب کا نام کیا ہے؟ ابن صحاح ستہ کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے, اور یہ لکھنے والے امام بخاری کے شاگرد ہیں. پکی بات آپ کو بتانے لگا ہوں, امام بخاری کے شاگرد ہیں. ان کی کتاب ابن ماجہ ہے, صحاح ستہ کے اندر درج ہے, اور اس کا جو حدیث کا نمبر ہے وہ ہے 90 نمبر حدیث ہے. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں جو بیان فرما رہے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں لا یرد القضاء الا الدعاء. لوگوں یاد رکھنا, اللہ کی تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے وہ دعا ہے. اسی لیے ہم جب سنی ہے وہ اللہ کے نیک ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ ہماری دعا سے اگر تقدیر نہ بھی بدلی تو اللہ نیک بندوں کی دعا سے تقدیر کو بدل دیتا ہے. یہ تو میں نے ایک شاگرد کی بات کی ہے. آئیے پھر آپ کو ایک دوسرے شاگرد کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ, جامع ترمذی کتاب کا نام ہے. یہ بھی امام بخاری کی شاگرد ہیں, اور ان کی کتاب بھی صحاح ستہ کے اندر موجود ہے. یہ بھی اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر اسی بات کو روایت کرتے ہیں, لا یرد القضاء الا الدعاء. فرماتے ہیں تقدیر کو اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا جو ہے, یہ دعا اس تقدیر کو بدل دیتی ہے. یہ بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اگر کوئی کہے کہ یہ شاگردوں کی باتیں کچی ہوتی ہیں, تو آئیے میں آپ کو امام بخاری کے استاد کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں. ذرا سبحان اللہ تو کہہ دیں. ایک حدیث ہے, میں آپ کو کتنے حوالے دے رہا ہوں. مسند امام احمد بن حنبل ایک ہے, بولیے سبحان اللہ. مسند امام احمد بن حنبل, امام ابن ماجہ, امام ترمذی, اور آئیے امام بخاری کے استاد مصنف ابن ابی شیبہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی استاد, جن کی کتاب المصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے موجود ہے, میری لائبریری میں بھی موجود ہے. جو صاحب زیارت کرنا چاہے وہ زیارت کر سکتا ہے, جو ویسے حوالہ دیکھنا چاہے وہ حوالہ دیکھ سکتا ہے. امام بخاری کے استاد نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے. ہم اہل سنت و جماعت کتنے خوش نصیب ہیں, ہمارے عقائد اتنے کچے نہیں ہیں. ممبروں پہ بیٹھ کے بڑکے مارنے والے جو کہتے ہیں کہ ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں, جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ کرتا ضرور اللہ ہے, لیکن لوگوں کو گمراہ نہ کرو. اللہ کے حبیب یہ بھی تو بتا رہے ہیں نا کہ جب اللہ کسی بھی پریشانی کو دور کرتا ہے, کسی کی مصیبت کو دور کرتا ہے, تو وہ دعا کی وجہ سے کرتا ہے. اور ہماری دعا قبول نہ ہو تو اللہ کے ولیوں کی ضرور دعا قبول ہو جایا کرتی ہے. یہ اہل سنت و جماعت کتنے خوش نصیب ہے کہ ان کا عقیدہ الحمدللہ قرآن کے مطابق ہے, اللہ کے فرمان کے مطابق ہے. امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ نے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو اس روایت کو نقل فرمایا ہے, اس کا جو حوالہ ہے وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں. اس حدیث کا نمبر ہے 30,487. امام بخاری کے استاد لکھنے والے ہیں, وہ بھی فرماتے ہیں اللہ دعا کی وجہ سے اپنی تقدیر کو بدل دیتا ہے. لہٰذا جب کوئی پریشانی آئے نا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کریں کہ یا اللہ اس مصیبت کو دور کر دے, اس پریشانی کو دور کر دے. اگر اپنی دعا قبول نہ ہو تو پھر کسی نیک بندے کی بارگاہ میں چلے جایا کریں. اگر کوئی نیک بندہ نہ ملے تو دنیا میں ایک آپ کو میں ایسا قانون بتا کے جا رہا ہوں جو آپ کو شاید پہلے پتہ بھی ہوگا لیکن آپ عمل نہیں کرتے. اگر کوئی بھی بندہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے, کسی ولی کی بارگاہ میں چلے جائیں, دعا کروا لیں تو اللہ دور کر دے گا. اگر آپ کو ولی نظر نہ آئے کامل تو اپنے باپ کی بارگاہ میں چلے جائیں, اپنی ماں کی بارگاہ میں چلے جائیں. خدا کی قسم, جو باپ اپنے دل سے دعا دیتا ہے نا اپنی اولاد کو, باپ کی دعا کبھی رد نہیں جاتی, ماں کی دعا کبھی رد نہیں جاتی. باپ جب دعا کرتا ہے تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ڈائریکٹ اللہ خالق کائنات کے عرش تک جاتے ہیں. جو اپنی
اپنے باپ سے دعا کروایا کریں. ہمیں تو شرم آتی ہے اپنے باپ سے دعا کرواتے ہوئے کہ یار ساری عمر ان پہ ہنر رہے انہوں آخی یہ دعا کر ساڑھے واسطے یہ کڑا اللہ دا ولی نہ وہ اللہ کا ولی ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے لیے وہ اتنی بڑی ضمانت ہے کہ ہم اگر جنت میں جائیں گے تو جنت کے مین دروازے کو ہمارا باپ قرار دیا گیا ہے. یعنی تمہارا جو باپ ہے وہ جنت کا مین دروازہ ہے. تمہاری ماں کے قدموں کے تلے اگر جنت ہے تو اس جنت کا مین دروازہ کون ہے؟ باپ کی شان بھی بیان سن لیا کریں. ہر وقت ہم ماں کی شان ضرور بیان کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن باپ کی بھی یارو شان ہے نا. ماں اگر گھر کے اندر رہتی ہے اس کی شان ضرور ہے کہ وہ بیٹوں کو پرورش کرتی ہے، پالتی ہے، جوان کرتی ہے، لیکن اس باپ کا بھی مقام تو دیکھو نا جو فل گرمی کے عالم کے اندر پسینوں پسینی ہو کر باہر جا کر اپنے بیٹوں کے لیے رزق کما کر لاتا ہے. اس باپ کی بھی بڑی شان ہے. اگر بندہ ساری عمر ماں کی خدمت کرتا رہے، ساری عمر ماں کی خدمت کرتا رہے، وہ باپ کا نافرمان ہے نا تو وہ جنت کے دروازے تک نہیں جا سکتا. جنت کے اندر وہ تب ہی جائے گا جب ماں کا بھی فرما بردار ہوگا، باپ کا بھی وہ تابعدار ہوگا. اللہ خالق کائنات نے والدین کو دونوں کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے. قرآن پورا اٹھا کر دیکھ لے، اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، نہ بلکہ ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. یعنی جہاں پہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے وہاں پہ والد کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے. لہٰذا دعا جو ہے یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. اگر آپ کو کوئی ولی نظر آتا ہے تو ضرور جائیں، وگرنہ آپ کے لیے دنیا میں سب سے بڑی ولی جو ہے وہ آپ کے والدین آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں. یہ جو بوڑھی بابے ہوتے ہیں نا سفید داڑھی والے، ان کو عام نہ سمجھا کریں. اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا مقام ان کو عطا فرمایا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ اسلام کے اندر پیدا ہوا اور اسلام کے اندر جوان ہوا، اسلام کے اندر بوڑھا ہو گیا، اس کی داڑھی سفید ہو گئی، وہ دنیا سے چلا گیا، فرمایا جب وہ قبر کے اندر جاتا ہے نا تو اللہ اس سفید داڑھی والے بندے کو عذاب دیتے ہوئے حیا فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو عذاب دوں جو دین اسلام کے اندر پیدا ہوا، دین اسلام کے اندر اس نے جوانی گزاری، دین اسلام کے اندر ہی وہ بوڑھا ہوا اور اس کے سفید بال ہوں تو میں اس کو عذاب دوں. فرمایا سفید داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے. اسی لیے یہ سفید داڑھی جو ہوتی ہے نا اس کی قدر کیا کریں. یہ اگر سفید آنی شروع ہو جائے تو جلدی جلدی کلف لگا کے اس کو کالا نہ کرنا شروع کر دیں. یہ سفید کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بڑا پسند فرمایا ہے. اور سفید بالکل رنگ کرنے کی اجازت ہے، کالا نہیں، اس کے علاوہ جو رنگ ہوتے ہیں جیسے سرخ ہے، براؤن ہے، یہ کرنے کی اجازت ہے. کالا رنگ لگانے کی مرد کو اجازت نہیں ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس کو آپ سن لیں. لیکن اگر کوئی سفید ہی رکھتا ہے نا سفید ہی تو اس کا بڑا مقام ہے. وہ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اللہ خالق کائنات سفید داڑھی والوں سے کتنا حیا فرماتا ہے، کتنی محبت فرماتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ زمانے کا نا ایک جوکر تھا جو لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا، لوگوں کو نا ایسے ہنسانا، اس سے پھر پیسے لینا، اپنا اس طرح کاروبار چلانا. تو اس طرح یہ مشغلہ اس کا بن گیا. تو جب وہ مرنے لگا نا تو اس کے دل کے اندر بات آئی کہ یار ساری زندگی میں نے کوئی نیک عمل تو کیا نہیں، مجھے تو بڑا عذاب ہوگا. اس نے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ سفید داڑھی والے سے نا اللہ حیا فرماتا ہے کہ میں اس کو عذاب دوں. اس نے کہا جب میں مر جاؤں نا تو آٹا لے کے نا آٹا میرے بالوں کے اندر ڈال دینا، میری داڑھی اور میرے بال نا بالکل سفید کر دینا، تو پھر مجھے نا قبر کے اندر ڈال دینا. لوگوں نے کہا کہ یار تو ساری زندگی بھی اتنے جوکا ہی کرتا رہا ہے، ہن مرن لگے بھی تو مذاق ساڈے نہ کرنا پہ. انہوں نے کہا نہیں یار مرن لگے میں مذاق نہیں، میں حقیقت وصیت کر رہا ہوں. انہوں نے ایسا ہی کیا، وصیت ہی انہوں نے عمل کر دیا. عمل کرنے کے بعد انہوں نے جب دفنا دیا نا تو رات کو کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ نا ایسے پسینے سے شرابور ہے، پسینے سے بھیگا ہوا ہے اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. تو کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بک، بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے. کہنے لگا یہ پسینہ دیکھ رہے ہو نا میرے چہرے پہ، یہ اس لیے کہ جب فرشتے آئے نا تو مجھے اپنے سارے اعمال نظر آئے، میں ڈر گیا کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ خالق کائنات کے فرشتے مجھے پکڑ لیں اور عذاب کے اندر مبتلا کر دیں. لیکن جب انہوں نے میری سفید داڑھی دیکھی نا تو اللہ نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس کی حقیقت میں سفید نہیں ہے لیکن یہ میرے نیک بندوں کا حلیہ دھار کیا گیا، لہذا میں نے اس کو اپنے نیک بندوں کی صحبت کی وجہ سے. تو یہ جو تم میرے لبوں پہ مسکراہٹ دیکھ رہے ہو نا یہ اس کی وجہ سے مسکراہٹ ہے کہ اللہ نے مجھے سفید بالوں کی وجہ سے معاف فرما دیا ہے. یعنی اللہ خالق کائنات اگر چاہے تو چھوٹی سی بات پہ بھی معافی دے سکتا ہے، اگر اللہ پکڑنا چاہے تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے. بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، ایک عورت تھی بنی اسرائیل کی، بڑی نیک عورت تھی. اس کے گھر کے اندر بلی آیا جایا کرتی تھی. اس نے بلی کو پکڑ لیا اور پکڑ کے ٹوکرے کے نیچے بند کر دیا. وہ کہیں چلی گئی، چند دن کے بعد بلی بھوکی پیاسی مر گئی. حضور نے ارشاد فرمایا میں جب معراج کی رات گیا نا تو میں نے اس عورت کو جہنم میں الٹا لٹکے ہوئے دیکھا اور اس بلی کو میں نے دیکھا وہ اس کی چھاتی کو نوچ نوچ کے کھا رہی تھی. یعنی عبادت کرنے والی عورت کو
ایک بلی مارنے کی عوض، سزا دینے کی عوض اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا، اور جو اتنا بڑا گناہ گار تھا اللہ خالق کائنات نے اس کو چھوٹی سی وجہ سے معاف فرما دیا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں، حکایتاً بھی ہوتی ہیں، روایتاً بھی ہوتی ہیں، اسی کے اوپر روایتیں بھی موجود ہیں کہ اللہ چاہے تو چھوٹی سی بات پہ بھی معاف فرما سکتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے، آپ نے بڑی دفعہ سنی ہوگی، جس نے 99 قتل کیے تھے، وہ کہیں جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، کسی سے پوچھا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تیری توبہ نہیں قبول ہو سکتی، جو ایک بندے کو قتل کر دے گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، تو نے تو پھر 99 لوگوں کو قتل کیا۔ اس نے کہا اگر میری بخشش نہیں ہونی تو تجھے کیوں چھوڑوں، چل تو بھی، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ پھر آگے اس کے دل پہ چوٹ لگی، پھر وہ گیا توبہ کرنے کے لیے، ہے رستے کے اندر جاتے ہوئے اس کو موت آ گئی۔ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اللہ نے فرمایا جس طرف زمین تھوڑی ہے اسی طرف اس کو کر دو۔ جب دیکھا تو وہ نیک لوگوں کی جو بستی تھی اس طرف جگہ تھوڑی تھی، اللہ نے فرمایا میں نے نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیا ہے، کیونکہ یہ سچی توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ یعنی اگر اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ لہٰذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے مطابق ہمیں جہاں پہ بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے وہاں پہ اپنے والدین کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے۔ ان کی سفید داڑھی کو دیکھ کر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے بابا تو بڈھا ہو گیا تیری عقل ہون جاندی رہی، تینوں انہاں گلاں دا کی پتا سی، نوجوان بندے نیا زمانہ ہے، تینوں موبائل دا کی پتا، پتر تینوں واقعی موبائل دا نہیں پتا، تیرے ابے نوں بڑا پتا سی۔ واقعی اسی کہنے نا کہ ساڑھے پیون موبائل دا کی پتا، نہ ہمارے باپ کو ضرور پتا ہے موبائل کیا ہے، اس کے اندر بے حیائی بھی ہے، اس کے اندر فحاشی بھی ہے، اس کے اندر عریانی بھی ہے، اس کے اندر وقت کا ضیاع بھی ہے، اور اس کے اندر ہماری بہنوں اور بیٹیوں کا کردار بھی خراب ہوتا ہے، نوجوانوں کا کردار بھی خراب ہوتا ہے۔ اکثر بیویاں بہنیں جو گھر سے نکل کر بھاگ کر چلی جاتی ہیں وہ اسی آج کل موبائل کی وجہ سے بھاگ رہی ہیں۔ یہ ہمارے والدین کو ضرور پتا ہے کہ اس کے اندر برائیاں ہیں، اسی لیے تو وہ ہمیں منع کرتے ہیں، ہم آگے سے کہتے ہیں تو تمہیں کیا پتا اس کے اندر کیا ہے۔ وہ والدین سچے ہیں، وہ ہم سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، لہٰذا اگر کوئی سفید داڑھی والا آپ کو نصیحت کرتا ہے تو اس کی بات کو دل پہ اوپر نہ لیں بلکہ دل کے اندر لے، اس کو سمجھیں کہ یہ بابا ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ سفید داڑھی والے کی شان کیا ہے۔ بات چل رہی تھی اللہ کے ولیوں کی، تو بات آ گئی ادھر والدین کی طرف، بزرگوں کی طرف، تو ان کی باتیں کرنا بھی ضروری ہے، یہ باتیں بھی سمجھانا ضروری ہے تاکہ اولاد جو ہے والدین کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ جب کسی ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا تو ہمارے دل کانپتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں، پاؤں کانپتے ہیں، تاکہ اس ولی کی بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ نہ ناراض ہو جائے۔ یارو جو گھر کے اندر اللہ کے ولی بیٹھے ہیں والدین سفید داڑھی والے، ان کا ادب کس نے کرنا ہے؟ ان کی تمہیں گستاخی کرتے وقت حیا نہیں آتی؟ ہاتھ نہیں کانپتے، زبان نہیں کانپتی ان کو باتیں بڑھاتے ہوئے؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ والدین کے آگے زبان درازی کر لیتے ہیں؟ جب عالم کے پاس جاتے ہیں تو اس کے ہاتھ بھی ہم چوم لیتے ہیں۔ عالم بڑا ہے یا والدین بڑے ہیں؟ اپنے لحاظ سے والدین بڑے ہیں، انسان کے بیٹے کے لحاظ سے اس کے لیے والدین کی زیادہ ادب و احترام ہے، کیونکہ جب تک وہ والدین کا ادب نہیں نہ کرتا، عالم کے ہاتھ بھی چومتا رہے، اس کی جوتیاں بھی اٹھاتا رہے، ولیوں کے آگے پیچھے گھومتا رہے، تو اس کی یہ ساری صحبت بھی بیکار چلی جائے گی جب تک وہ والدین کا فرما بردار نہیں۔ پہلے والدین کی اتباع کریں، ان کی فرما برداری کریں، اس کے بعد پھر اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے بعد پھر نیک علماء کی، نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں، تو اللہ خالق کائنات اس کی اس خدمت کو بھی اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا جاؤں، وقت ختم ہونے والا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الشیخ فی بیتہ کالنبی فی امتہ۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلے ہیں۔ الشیخ فی بیتہ کالنبی فی امتہ، فرمایا یہ جو سفید داڑھی والا بابا ہوتا ہے نا، بابا، یہ گھر کے اندر اپنے گھر والوں میں یوں اونچا مقام رکھتا ہے جیسے امت کے اندر اللہ کے نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے امتی ہوتے ہیں نا، امتی، امت کے اندر اللہ کے نبی کی شان سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا یہ سفید داڑھی والا بابا جس کا کوپ نکلا ہو، جس کی باتوں کو لوگ توجہ نہیں نہ دیتے، اس نیک بابے کی شان، اس سفید داڑھی والے بابے کی شان اللہ کی بارگاہ میں اپنے گھر والوں سے یوں ہی اونچی ہے، یعنی گھر والے سارے نیچا مقام رکھتے ہیں، اس بابے کی شان سب سے زیادہ ہے۔ جیسے امتی کی شان تھوڑی ہے، اللہ کے نبی کی شان زیادہ ہے، اسی طرح گھر والوں کی شان تھوڑی ہے، اللہ کی نظر میں اس بابے کی شان زیادہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس بابے کو میرے نبی اتنا مقام عطا فرما رہے ہو، جس کو اللہ خالق کائنات اتنا مقام عطا فرما رہا ہو، اس بابے کو جھڑکنا، کہنا بابا تینوں کی پتا، یا بابے کو کہنا اور ساڑھے پیٹے ہی پہ گیا، بابا تجھے نئے زمانے کا نہیں پتا، یہ باتیں گستاخی والی ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، ان کو اف بھی نہیں کہنا،
اف کا مطلب کیا ہے؟ اف کا یہ مطلب نہیں ہے قرآن پھاڑ کے لتر مار دے رہے ہو تو اف نہیں کہنا. اف کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کے آگے گستاخی کرنی ہے، نہ ان کے سامنے کوئی ایسی بات زبان سے نکالے کہ جس کی وجہ سے والدین کے دل کے اندر ملال آئے. والدین کے دل کے اندر ملال جس بات سے آتا ہے نا، وہ بات بھی سامنے کرنا اللہ کی قرآن نے منع فرما دیا ہے کہ والدین کے سامنے وہ بات بھی نہ کرو. حتیٰ کہ شریعت یہاں تک حکم دیتی ہے کہ بیٹے کو 100% یقین ہونا کہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر بھی کسی کے سامنے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ میرا ابو جھوٹ بولتا ہے. پھر بھی یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اپنے والد کو کہو ابو جی یہ مجھے لگتا ہے کہ بات اس طرح ہے، اس کے سامنے یہ بات اس طرح ادب کے ساتھ رکھو. باپ کے منہ پہ یہ کہنا کہ ابو تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کی شریعت نے منع کیا ہے. اگرچہ بندے کو یقین ہو کہ میرا باپ جھوٹا ہے، پھر بھی باپ کو یہ لفظ کہنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. احسن انداز سے باپ کو کہیں ابو جی مجھے لگتا ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہے، شاید کہ کہیں آپ بھول نہ گئے ہو. یعنی ادب کے دائرے میں رہ کر والدین کو یہ باتیں کرنا شریعت حکم دیتی ہے. اللہ خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.